بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری موجودہ حالات کے تحت آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں۔ کلاس میں کچھ ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے تھے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے کسی گروپ کا، یہ آپ کسی گروپ میں نے یہ ٹاپک پڑھ لیا ہوگا اور کچھ کا یہ رہتا ہے، تو چونکہ سب گروپس کے لیے ایک ہی لیکچر ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک پڑھیں گے ہم، وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کے بارے میں اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، یا تو وہ صاحب کتاب تھے یا پھر دوسرے رسولوں، اپنے سے پہلے آنے والے رسولوں کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا اور ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ رہنے والی جامع کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی گئی، اور جس کی حفاظت کا خود ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل بھی کر دی گئی، یعنی دین کو مکمل کر دیا گیا، اور آپ کا لقب ایک ختم المرسلین ہے، یعنی رسولوں میں سب سے آخری۔ تو اب ہم ختم نبوت کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ عربی زبان میں ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، یعنی بند کر دینا، کسی چیز کو آخر تک پہنچا دینا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، اور خاتم سے مراد ہے ختم کرنے والا۔ تو ختم نبوت سے مراد ہوا سلسلہ نبوت کا مکمل ہو جانا، بند ہو جانا۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے۔ اس عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، تو عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں کئی انبیاء کرام آتے رہے وقتاً فوقتاً، تو یہ سلسلہ ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی ہے، آپ نے شریعت جو ہے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے صرف آپ کی شریعت کی اتباع ضروری ہے، آپ کی شریعت کی پیروی ضروری ہے، اور کسی بھی نئے شخص کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی مفہوم میں نبی ماننا جو ہے وہ بالاتفاق کفر ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم نبوت کی جو اہمیت ہے وہ یعنی اس کا ثبوت جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، امت کا اجماع بھی ہے اس پر۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات جو ہیں وہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہاں چند دو مین آیات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی آیت جس میں واضح طور پر خاتم النبیین کا لفظ ہے وہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ سے قبل جو ہیں وہ نبی کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاص زمانے یا علاقے کے لیے آتے تھے، مگر آپ کی جو نبوت ہے وہ ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر علاقے کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام آئے، ان تک ہر قوم کی تہذیب و تمدن کے تحت شریعتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہیں، مختلف احکام آتے رہے، مگر آپ کی نبوت کے بعد دین کی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تکمیل فرما دی، تاکہ اب دوبارہ کسی نئے نبی یا دین یا شریعت کی ضرورت نہ رہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے طور پر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہ ہیں چند آیات میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جس میں ختم نبوت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن احادیث میں ختم نبوت کے عقیدے کو کس طرح وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے 100 آیات قرآن مجید کی ختم نبوت کے حوالے سے آئی ہیں، اسی طرح تقریباً 210 احادیث میں ختم نبوت کے عقیدے کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ کس قدر اہم ہے اور کس قدر ہمارے ایمان کی بنیاد کو یہ مضبوط بناتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ جو ہے اس میں گڑبڑ آتی ہے
اس میں تزلزل آتا ہے تو کیا ہے دنیا ہماری دین کی بنیاد ہی وہ گر جاتی ہے اس سے۔ تو اس لیے اتنی وضاحت کے ساتھ اتنی زیادہ آیات اور اتنی زیادہ احادیث کسی ایک عقیدے کے بارے میں آتے ہیں تو اس کی اہمیت بتاتی ہیں کہ یہ عقیدہ کس قدر اہم ہے۔ تو یہاں ہم چند احادیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جس میں یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث میں ختم نبوت کی وضاحت اس طرح سے کی گئی ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تو یہاں کتنی وضاحت سے بتا دیا کہ جو نبوت کی عمارت تھی اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب وہ ایک اینٹ وہاں رکھ دی گئی تو وہ عمارت مکمل ہو گئی، اس کی تکمیل ہو گئی، لہٰذا اب اس عمارت میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے نبوت کی عمارت میں اب کسی اور نبی کی، کسی اور رسول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہاں ہم احادیث میں ہم نے چند احادیث پڑھ لی ہیں ختم نبوت کی بارے میں۔ ختم نبوت کے بارے میں جو صحابہ کرام کا طرز عمل یا عقیدہ تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں ایک شخص تھا اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے دعویٰ کیا، اور اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں بہت سارے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، جن میں ایک سجاح بنت حارث عورت تھی، طلحہ بن خویلد تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی تھے۔ تو ان میں سے جو مسلمہ کذاب تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ خط لکھا کہ رسول اللہ مسلمہ کی طرف سے محمد رسول اللہ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ تو مسلمہ کے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکت کے دعوے کی وجہ سے، یعنی اس نے نبوت کا جو دعویٰ کیا اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ کرام نے اس کے خلاف جہاد کیا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ان سب کے دور میں ان سب کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد کیا گیا اور ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ ان میں جو ان جھوٹے جو مدعیان نبوت ہیں ان میں سے جو طلحہ بن خویلد تھا، اس شخص نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور باقی جو سارے تھے وہ واصل جہنم ہوئے، یعنی ان کے خلاف جہاد کر کے ان کو ختم کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ قیامت تک جو بھی شخص نبوت کا کسی بھی حوالے سے دعویٰ کرے گا تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ علماء اسلام اور ختم نبوت۔ علماء اسلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر یعنی صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی اس نبوت اور رسالت کے ختم پر، یعنی آپ کو آخری ماننے کے سلسلے میں پوری امت مسلمہ مکمل طور پر متفق ہے، اور پوری امت مسلمہ کا یہ مشترکہ اجماع ہے اس پر کہ اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعویٰ میں مکمل طور پر جھوٹا ہوگا اور وہ واجب القتل ہوگا۔ یہ ہے علماء اسلام کا پوری امت کا ختم نبوت کے عقیدے پر اجماع۔ اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے اس سے کیا ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک وضاحت یہ میں پیش کر دوں کہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ اگرچہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت میں یعنی قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے، لیکن ان کو نئے سرے سے نہ تو نبوت دی جائے گی، نہ رسالت دی جائے گی، نہ وہ انجیل کی تبلیغ کریں گے، نہ انجیل کے احکام پر عمل کروائیں گے، بلکہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلائیں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی پر عمل کروائیں گے، تمام دنیا کو دعوت اسلام دیں گے اور قرآن کے احکام نافذ کریں گے۔ وہ نئے نبی کی حیثیت سے بالکل نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی جا چکی ہے۔ وہ آپ کے لائے ہوئے دین کے رہنما اور رہبر بن کے زندگی گزاریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، لہٰذا مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی زد نہیں پڑتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہی مانے جائیں گے۔
تو اس حاصل کلام یعنی مختصر جو ہے جو اس بات ساری موضوع کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت ہے، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے، صحابہ کرام کا عمل اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے، پورے علماء اسلام پوری امت کا متفقہ جو ہے فتویٰ اور اجماع اس پر ہمارا موجود ہے۔ تو اس کے ان ساری چیزوں سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کے علاوہ بھی مملکت خداداد یعنی پاکستان کے آئین میں مسلمان کی بھی جو تعریف کی گئی ہے اس میں واضح طور پر ختم نبوت کی شرط شامل ہے کہ گویا جو شخص محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔